بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیشتر باتیں ایسی فرمائی ہیں جن باتوں پر عمل کیا جائے تو انسان کی زندگی بہت بہتر ہو سکتی ہے۔ انہی باتوں میں سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو آج کی اس اسلامک ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اپنی بیوی کے سامنے تم لوگوں نے 4 باتیں نہیں کرنی۔ 2-4 کام اگر تو اپنی بیوی کے سامنے کرتے ہو تو اس کا تمہیں اشد نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ سب سے پہلے تو یہ فرمایا گیا کہ جو انسان 4 چیزیں رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خصوصی کرم ہے اور اسے زندگی میں اور کچھ نہیں چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ایک اچھی بیوی، دوسری چیز ایک اچھا گھر، تیسری چیز ایک اچھی سواری اور چوتھی چیز اچھا کاروبار یا نوکری۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ اگر اپنی زندگی کے اندر تم لوگوں کو اچھی بیوی مل گئی ہے تو تم نے اس کے سامنے 4 حرکتیں کبھی نہیں کرنی۔ سب سے پہلی حرکت تو تم نے کبھی بھی اس کے سامنے رونا نہیں ہے۔ کتنی بھی تکلیف ہو، پریشانی ہو، دکھ ہو، تمہیں پرابلمز آ جائیں، کوئی ایشو ہو جائے تو تم نے اپنی بیوی کے سامنے رونا چلانا نہیں ہے۔ اگر تم اپنی بیوی کے سامنے رو پڑے تو تمہاری ساری زندگی تمہاری بیوی یہی سمجھے گی کہ یہ مرد بہت کمزور ہے، اس مرد کو اپنے جذبات کے اوپر قابو نہیں ہے، یہ تو بڑی بآسانی کسی بھی چیز سے پریشان ہو جاتا ہے، تنگ ہو جاتا ہے اور چھوٹی موٹی چیزوں کو اپنے دل پہ لینا شروع ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ تمہیں ہمیشہ کمزور سمجھنا شروع ہو جائے گی۔ تم نے اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی رونا نہیں ہے، بلکہ اگر وہ روئے تو تم نے اس کے آنسو پوچھنے ہیں، اس کے لیے سہارا بننا ہے، خود نہیں رونا تم، کیونکہ مرد جو ہو اس کو رونا نہیں چاہیے۔ روتے سارے لوگ ہیں، ہر بندے کی زندگی ہے، جذبات ہیں، محسوسات ہیں، احساسات ہیں۔ آپ روئیں لیکن آپ اس جگہ پر روئیں جس جگہ پر آپ لوگ کسی کے سامنے نہ ہو، یعنی کوئی آپ کو دیکھ نہ پائے، لہٰذا آپ نے کبھی بھی ایسی جگہ پہ نہیں رونا جہاں پہ لوگ آپ کو دیکھ سکیں۔ ہمیشہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں اور دوسری بات، آپ نے اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی اس کے گھر والوں کی برائی نہیں کرنی۔ ماں باپ کس کو پیارے نہیں ہوتے، خصوصاً عورت کو تو وہ بہت پیارے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کا گھر چھوڑ کے آئی ہوتی ہے، تو اس کو تو اپنے والدین شدید پیارے ہوتے ہیں، اشد پیارے ہوتے ہیں، لہٰذا کبھی بھی عورت کے جو گھر والے ہیں ان کی برائی اپنی بیوی کے سامنے نہیں کرنی، اپنی بیوی کے سامنے ان کے والدین کی برائی کبھی نہیں کرنی۔ یہ غلطی آپ سے سرزد اگر ہو گئی تو سمجھیں آپ کے بہت سارے کام خراب ہو جائیں گے، لہٰذا اپنی بیوی کی فیملی کے بارے میں آپ نے کوئی بری بات نہیں کہنی۔ اس کے ماں اچھی ہے، بری ہے، باپ اچھا ہے، برا ہے، بھائی اچھا ہے، برا ہے، اور وہ جو بھی ہے وہ ٹھیک ہے، آپ نے ان کے بارے میں بات نہیں کرنی کیونکہ آپ کی شادی آپ کی بیوی کے ساتھ ہوئی ہے، ان کے خاندان کے ساتھ نہیں ہوئی۔ اگر آپ نے بری بات کی تو وہ آپ کے ساتھ بغض رکھنا شروع ہو جائے گی، آپ کو برا سمجھنا شروع ہو جائے گی۔ انسان جب کسی دوسرے انسان کے ساتھ پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، عشق کرتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ پھر اس کے ساتھ جڑی ہوئی تمام چیزوں کو بھی پسند کرتا ہے۔ مثلاً اگر آپ کسی کے سامنے محبت کا دعویٰ رکھتے ہیں، محبت کے دعوے دار ہیں، آپ نے کبھی بھی عورت کے خاندان کے بارے میں، اس کی فیملی کے بارے میں بری بات نہیں کرنی جس سے عورت کا دل ٹوٹ جائے اور پھر وہ آپ کے ساتھ بھی اس طرح سے بغض رکھنا شروع ہو جائے اور بہت سارے مسائل جنم لیں گے، لہٰذا آپ نے کبھی بھی عورت کے سامنے اس کے خاندان کی برائی نہیں کرنی۔ تیسری چیز جس
چیز سے منع فرمایا گیا کہ آپ کو عورت کے سامنے نہیں کرنی وہ یہ ہے کہ آپ نے عورت کو کبھی بھی اپنی کمائی بتانی نہیں۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے کہ مرد سے اس کی کمائی اور عورت سے اس کی عمر نہیں پوچھنی چاہیے، تو مرد کو ویسے بھی اپنی کمائی بتانی نہیں چاہیے کسی کو، لیکن اگر عورت کی بات آ گئی ہے تو آپ نے عورت کو بھی کبھی بھی اپنی کمائی نہیں بتانی کہ آپ کو عورت کے نانو نطفے کی ذمہ داری دی گئی ہے۔ جب آپ کو اس سے نکاح ہوا تو باقاعدہ نکاح فارم کے اوپر لکھا جاتا ہے کہ آپ نے کتنے پیسے عورت کو ماہانہ دینے ہیں۔ وہ پیسے تو آپ نے اسے دینے ہیں اور وہ اس کا جمع خرچہ ہے، وہ اس کی زندگی گزارنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں، بنیادی زیادہ وسعت میں آ جاتی ہیں، اس کی بنیادی زندگی کی ضروریات پوری کر سکیں، وہ پیسہ اس کو یہ نہ ہو کہ وہ پیسہ فضول چیزوں پہ خرچ کرنا شروع ہو جائے، وہ پیسے سے ایسی چیزیں خریدنا شروع ہو جائے جو آپ کو ضرورت نہیں ہے، یا وہ بھی ان پیسوں کو کس فضول کام پر خرچ کرنا شروع ہو جائے۔ اس کو صرف اور صرف اتنی ہی رقم بتانی ہے جس رقم کو آپ نے اسے دینا ہے۔ اور پھر آگے چلتے ہیں اور آپ کو چوتھی چیز جس سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے منع فرمایا کہ آپ سے عورت کے سامنے نہیں کرنی، وہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اپنے گھر والوں کی برائی نہیں کرنی، آپ کے اپنے والدین، بہن بھائی، اولاد، جو رشتہ دار، اہل و عیال، آپ نے اس کی برائی اپنی بیوی کے سامنے نہیں کرنی۔ اس طرح آپ نے اگر اپنی عورت کے سامنے اپنے گھر والوں کی برائی کر دی تو سمجھیں آپ نے اس کو اپنا پوائنٹ دے دیا، آپ نے اس کو بتا دیا کہ ہاں ٹھیک ہے، میں نے انہیں برا سمجھتا ہوں، تم بھی برا سمجھو، یعنی اب عورت صرف آپ تک نہیں، وہ خود بھی برا سمجھنا شروع ہو جائے گی آپ کے، کیونکہ جس پوائنٹ پہ آپ نے یہ غلطی کر دی، سمجھیں آپ نے اس کو اپنا ویک پوائنٹ پکڑا دیا، وہ آپ کو کبھی بھی تنگ کرتی پھرے گی۔ اگر آپ اپنے بھائی کے بارے میں کوئی بری بات کرتے ہیں یا کہتے ہیں، یا تو ہے اس طرح کہ اس کو تو شرم نہیں آتی، یا اس کے ساتھ تو یہ مسئلہ ہے، آپ خود کہہ دیں تو یہ کوئی اتنی بری بات نہیں، کیونکہ آپ اس کے بھائی ہیں، خون کا رشتہ ہے۔ اگر آپ کی بیوی یا آپ کے دوست یا آپ کا کوئی ساتھی وہ آپ کے بھائی کے بارے میں بات کہہ دے تو وہ خود سوچے آپ کو کیسا لگے گا، آپ کو برا محسوس ہوگا، اور ہونا بھی چاہیے، وہ آپ کا خون کا رشتہ ہے، آپ دونوں کو ایک دوسرے کا ساتھی بن کے کھڑے ہونا ہے، آپ کو ان کی بیک پہ کھڑا ہونا ہے، آپ کو ان کا ساتھ دینا ہے، آپ ایک دوسرے سے منہ نہ موڑیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اقوال تمام دنیا کے لوگوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی فہم و فراست سے دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں جو واقف نہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو باب العلم کہا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کوئی بھی ایسا علم نہیں ہے جس سے واقف نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے ایسے بہت سے واقعات ملتے ہیں جن کی وجہ سے لاتعداد لوگوں کی زندگی بدل گئی ہے، اور آج ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک ایسا واقعہ ذکر کریں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو علم ہے وہ بھی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی سیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت تھی، اور انہوں نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے علی رضی اللہ تعالی عنہ، میری زندگی بڑی بے سکون ہے، اے امیر المومنین، میرے اور میری بیوی کے درمیان محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، وہ ذرا ذرا سی بات پر مجھ سے ناراض ہو جاتی ہے، بات بات پر جھگڑا کرنے لگتی ہے، یا امیر المومنین ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا یہ کہنا تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، 4 ایسی باتیں جن کا ذکر تو اپنی بیوی کے سامنے کبھی مت کرنا۔ وہ شخص بولا، اے امیر المومنین، کون سی 4 باتیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے مت رونا، ورنہ تمہاری بیوی
بیوی کی نظروں میں ایک کمزور ترین انسان کہلاؤ گے، اور دوسری بات یہ ہے اس کی ہر جائز حاجت پوری کرو اور ہر جائز مراد پوری کرو، مگر اپنی آمدنی کے متعلق اسے کبھی مت بتانا۔ آپ نے فرمایا، اے شخص، کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائیوں کی برائی مت کرنا، ورنہ بیوی کی نظروں میں تمہاری ماں باپ اور بہن بھائیوں کی عزت ختم ہو جائے گی۔ اور چوتھی بات یہ کہ کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے اس کے ماں باپ اور اس کے بھائیوں کی، اس کی بہنوں کو برا بھلا مت کہنا، ورنہ وہ تمہاری دشمن بن جائے گی۔ یہ 4 باتیں کبھی بھی اپنی بیوی کے سامنے مت کرنا۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ جزاک اللہ۔